جب 1092 کو سلطان ملک شاہ اول کا انتقال ہوا تو سلجوق سلطنت بکھر گئے۔ ملک شاہ کے بیٹوں کے درمیان سلطنت کی حکمرانی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا اور سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سنجر رجب 479 ہجری بمطابق اکتوبر 1086 میں شمالی عراق کے مشہور شہر سنچار میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر موصل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کی مناسبت سے ہی ان کا نام سنجر رکھا گیا۔ سنجر جب 6 برس کے ہوئے تو اپنے والد ملک شاہ سلجوقی کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات صرف سلجوقی مملکت ہی نہیں بلکہ عالمی اسلام کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ثابت ہوا۔ ملک شاہ نے اپنے غیر معمولی حسن انتظام کے ذریعے ایک ایسی مملکت میں امن و استحکام قائم کر رکھا تھا جس کا رقبہ کم و بیش 15,000 مربع میل تھا۔ یہ مسلم دنیا کے اوجی کمال کا عہد تھا۔ شمالی اندلس میں یوسف بن تاشفین نے مسیحیوں کو شکست دے دی تھی۔ بری صغیر میں ابراہیم غزنوی نے لاہور اور ملتان تک کے علاقوں میں اسلامی مملکت قائم رکھی۔ ایشیائی کوچک یعنی موجودہ ایشیائی ترکی سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے رومیوں کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ان حالات میں یورپ کو شدید خوف تھا کہ مسلمان کہیں یورپ پر چڑھائی نہ کر دے، اس لیے یورپ نے متحد ہو کر فلسطین پر یلغار کر دی اور صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی۔ اگر سلجوقی حکمران متحد ہوتے تو شاید مسیحی لشکر کو اتنی جرأت نہ ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ملک شاہ سلجوقی کے انتقال کے بعد ان کے جانشینی کا مسئلہ تنازع کا باعث بنا۔ ملک شاہ کے 4 بیٹے تھے، برکیاروق، محمد، سنجر اور محمود۔ ان میں سے سب سے بڑے برکیاروق تھے۔ ملک شاہ بھی انہی کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے اور سلجوقی امراء کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود کو سربراہ بنانے کی آرزومند تھی۔ حالانکہ محمود کی عمر اس وقت صرف 4 برس تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برکیاروق نے رے میں اور محمود نے اصفہان میں تخت سنبھالا۔ ان حالات میں ملک شاہ کا بھائی بھی قیادت کا دعویٰ کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ تاہم ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون، ملک شاہ کے بھائیوں اور بیٹے محمود کا جلد ہی انتقال ہوا۔ اب ملک شاہ کے 2 بیٹوں برکیاروق اور محمد میں ٹھن گئی۔ تاہم 5 برس بعد 497 ہجری بمطابق 1103 عیسوی میں دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور مملکت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ بغداد اور اس کے مشرق کے علاقے برکیاروق اور موصل، جزیرہ، دیار بکر اور شام محمد کے حصے میں آئے۔ صلح کے صرف 1 سال بعد برکیاروق کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد محمد پوری سلجوقی سلطنت کے حکمران تسلیم کر لیے گئے، لیکن اس طویل عرصے میں عالمی نقشے پر کئی تبدیلیاں عمل میں آ چکی تھی۔ مسیحی بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے، ساحل شام اور فلسطین پر مسیحی پرچم لہرا رہا تھا، اور جنوبی حصوں میں الرحا اور انطاکیہ کی مسیحی ریاستیں وجود میں آ چکی تھی۔ ادھر ایشیائی کوچک میں سلجوقی حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسرا خطرہ داخلی تھا، یعنی مملکت میں باطنی فرقے کے لوگ زور پکڑ گئے تھے۔ یہ ملحدانہ عقائد رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ 12 برس کی اس خانہ جنگی میں سنجر نے عملاً حصہ نہ لیا، البتہ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز 490 ہجری بمطابق 1097 عیسوی میں ہو چکا تھا،
جب ان کے بھائی برقیاروق نے انہیں خراسان اور مشرقی صوبوں کا والی مقرر کیا تھا، سنجر نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر اس وقت سے دکھانے شروع کر دیے تھے، اور یہ انہی کی سیاسی تدابیر کا نتیجہ تھا کہ ایسے وقت جبکہ مملکت کے اطراف میں خطرات منڈلا رہے تھے اور مملکت کے اندر باطنیوں کا فتنہ عروج پر تھا، رے، نشاپور، ہرات، مرو، بلخ، بخارا، سمرقند اور خوارزم میں امن تھا، اور یہاں تیزی سے علمی اور تمدنی ترقی ہو رہی تھی۔ محمد نے 13 سال حکومت کی۔ وہ بہت نیک اور نفیس حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں باطنیوں کی بیخکنی پر بھرپور توجہ دی تھی، گو کہ وہ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہوئے، لیکن ان کی کوششوں سے باطنیوں کے کئی قلعے فتح کیے گئے۔ ذوالحجہ 511 ہجری بمطابق اپریل 1118 عیسوی میں محمد کا انتقال ہوا۔ محمد اور سنجر میں بہت محبت تھی، اسی لیے محمد نے اپنے بیٹے محمود کو سنجر کی اطاعت کرنے کی وصیت کی تھی۔ محمد کی وفات کے بعد محمود نے اصفہان میں اقتدار سنبھالا۔ مغربی ایران، عراق، جزیرہ، دجلہ اور فرات کا درمیانی شمالی علاقہ پر محمود کی حکمرانی تھی، اور مشرقی حصے یعنی خراسان اور ترکستان کے امور مملکت کی نگرانی محمود کے چچا سنجر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت مرو کو بنایا تھا۔ کچھ عرصے بعد محمود نے سرکشی اختیار کی اور ان سے کچھ بے قاعدگیاں سرزد ہوئے، تو سنجر نے آگے بڑھ کر ان سے حکومت چھین لی، لیکن سنجر کے والدہ نے اس پر ناخوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سنجر نے محمود کو اپنا نائب مقرر کیا اور فرمان جاری کیا کہ پوری مملکت سلجوقیہ میں جہاں جہاں خطبہ پڑھا جائے، وہاں خطبے میں سنجر کے نام کے بعد محمود کا نام بھی لیا جائے۔ سنجر کا کوئی بیٹا نہ تھا، وہ محمود سے بہت محبت کرتے تھے۔ سنجر نے 61 برس حکومت کی تھی۔ پہلے 20 برس میں اپنے بھائیوں برقیاروق اور محمد کے مقرر کردہ حاکم کی حیثیت سے فرائض انجام دیے، اور آخر کے 41 برس خود مختار حاکم کی حیثیت سے بسر کیے۔ اس دوران انہوں نے 19 جنگیں لڑی اور 2 کے سوا سب میں کامیابی حاصل کی۔ سنجر نے پہلا بڑا کارنامہ اپنے بھائی محمد کی دوری حکومت میں انجام دیا۔ 510 ہجری میں انہوں نے غزنی کی ریاست پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں وہاں غور کے لوگ حکمران تھے۔ سنجر نے غوریوں کو شکست دی اور بہرام شاہ غزنوی کا اقتدار بحال کیا۔ اس مہم میں غزنی کا بہت بڑا خزانہ سنجر کے ہاتھ لگا، جن میں 5 بیش قیمت تاج بھی تھے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی۔ 17 تخت سونے چاندی کے تھے اور جواہرات سے 1300 زیورات ان کے علاوہ تھے۔ اس فتح کے بعد غزنی کی حکومت سلجوقی سلطنت کے باجگزار بن گئی۔ یہ ایسی کامیابی تھی کہ اس سے قبل کسی سلجوقی حکمران کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں طبقاتی ناصری کے مطابق غزنی اور غزنوی مقبوضات یعنی پاکستان میں لاہور اور ملتان کے علاقوں میں سنجر کا خطبہ اور سکہ رائج ہوا۔ جب سنجر خود مختار حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلے باطنی فرقے کی طرف توجہ دی۔ یہ لوگ عباسی خلافت کے سخت دشمن تھے اور کئی برسوں سے ہنگاموں اور شور و شر میں مصروف تھے۔ 14 صدی ہجری میں کعبۃ اللہ میں حاجیوں کو شہید کر چکے تھے۔ ایک بار حجر اسود اٹھا لے گئے تھے۔ پاکستان کے علاقے میں ملتان اور منصورہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ انہوں نے افغانستان میں غور کے قبائل کو اپنے گمراہ کن عقائد قبول کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اصفہان میں ان کی ایسی دہشت پھیل گئی تھی کہ اگر کوئی شخص مقررہ وقت پر گھر نہ آتا
تو سمجھ لیا جاتا کہ باطنی دہشت گرد اسے اٹھا لے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے مغربی ایران سے شام تک کے علاقے کے دشوار گزار پہاڑوں میں 50 قلعے بنائے رکھے تھے۔ ان میں 70,000 باطنی فدائی چھپے رہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا مرکز قلعہ الموت کہلاتا تھا۔ باطنی تحریک کا بانی اور باطنیوں کا قائد حسن بن صبا تھا۔ سنجر نے جب اقتدار سنبھالا تو باطنی قلعہ الموت میں بدستور سرگرم تھے۔ سنجر کے بھائی محمد نے باطنیوں کے بہت سے قلعے فتح کیے اور قلعہ الموت کا بھی محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اس عرصے میں محمد کا انتقال ہوا اور یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ سنجر نے حکمران بننے کے بعد فیصلہ کیا کہ قلعے کا پھر سے محاصرہ کیا جائے، چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا۔ اس دوران ایک دن سنجر نے اپنے خیمے میں اپنے بستر کے قریب ایک خنجر زمین میں گڑا دیکھا، جس کے ساتھ ایک خط منسلک تھا، اور اس خط میں لکھا تھا: اے سنجر، اگر تمہاری رعایت منظور نہ ہوتی تو اس سخت زمین میں خنجر پیوست کرنے کے بجائے تمہارے نرم سینے میں یہ خنجر گاڑ دینا زیادہ آسان تھا۔ سنجر نے یہ خط پڑھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کی فوج میں باطنی فدائین موجود تھے۔ ان کالی بیڑوں کے ہوتے ہوئے باطنیوں کے خلاف اس وقت کامیابی حاصل کرنا مشکل تھا۔ خنجر کے ساتھ جو خط تھا اس میں صلح کی خواہش بھی ظاہر کی گئی تھی، چنانچہ سنجر نے مناسب سمجھا کہ مصالحت کر لی جائے، جو ان شرائط پر ہوئی۔ باطنی اپنے قلعوں میں کسی نئی فوجی عمارت کا اضافہ نہیں کریں گے، نیا اسلحہ اور منجنیقی نہیں خریدیں گے، کوئی نیا شخص مرید نہیں بنایا جائے گا۔ اس مصالحت کے بعد حسن بن صبا کا بھی 518 ہجری بمطابق 1124 عیسوی میں انتقال ہوا۔ سنجر کے بقیہ دور حکومت میں باطنی خاصی حد تک پرسکون رہے۔ سنجر کی ایک اہم کامیابی غور کے کوہستانی علاقے کی فتح ہے۔ جب غور کی سلطنت علاؤ الدین حسین کو حاصل ہوئی تو انہوں نے سنجر کے بالادستی تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اس پر ہرات اور چس کے درمیانی علاقے اوبا میں سنجر اور علاؤ الدین کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ غوریوں کو شکست ہوئی، علاؤ الدین قیدی بنا لیے گئے، لیکن سنجر نے انہیں جلد رہا کر کے اپنے مقربین میں شامل کیا۔ سنجر کی ایک اور کامیابی 524 ہجری بمطابق 1130 عیسوی میں سمرقند کے حاکم احمد بن سلیمان کی بغاوت کا خاتمہ ہے۔ ایک اور خونریز جنگ سنجر کے بھتیجے مسعود کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے دینور کے قریب 527 ہجری بمطابق 1132 میں لڑی گئی۔ 535 ہجری بمطابق 1140 عیسوی میں سمرقند کے حاکم نے پھر سے بغاوت کی تو سنجر نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا، لیکن حاکم سمرقند احمد خان کا شکار ہو کر وفات پا گئے۔ اس کے بعد شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ سنجر نے احمد خان کے بیٹے کو حاکم بنا دیا۔ 536 ہجری بمطابق 1141 عیسوی تک سنجر کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر حکومت کرتے رہے، لیکن پھر قرا خطائیوں کی جانب سے انہیں ایک بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ سنجر کے دور حکومت میں نیم وحشی قرا خطائیوں کا ایک گروہ چمن سے ترکستان پہنچا اور سنجر سے وہاں بس جانے کی درخواست کی۔ سنجر نے انہیں بلا ساغون میں چراگاہی بنانے کی اجازت دے دی۔ قرا خطائیوں کی نسل بڑھی اور پھر وہ دن آیا کہ انہوں نے سرکشی پر کمر باندھ لی۔ 539 ہجری بمطابق 1131 عیسوی میں لاکھوں قرا خطائیوں نے ماروان نہر یعنی وسطی ایشیا پر حملہ کر دیا۔ سمرقند کے شمال میں صحرائے قطوان میں سنجر کی فوج اور قرا خطائی سپارہ ہوئے۔ ایک خوفناک جنگ ہوئی
جس میں سنجر کی فوج کے 30,000 سپاہی مارے گئے۔ سنجر کی بیوی بھی قیدی بنا لی گئی اور وسطی ایشیا کا زیادہ تر علاقہ قرا خطائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سنجر نے ترمز اور پھر بلخ میں پناہ لی۔ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر خوارزم کے والی عدس نے بھی بغاوت کر دی اور انہوں نے مرو اور خراسان کے کئی مقامات میں تباہی پھیلائی۔ سنجر نے بہت ہوش مندی اور پامردے کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا اور جلد ہی صورتحال پر قابو پا لیا۔ عدس کو بھی اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کیا اور قرا خطائیوں کا فتنہ بھی دب گیا۔ لیکن 12 برس بعد یعنی 548 ہجری کے مطابق 1153 عیسوی میں سنجر کو قرا خطائیوں سے بھی بڑے خطرے سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کی ابتدا بہت سی معمولی سی بات سے شروع ہوئی۔ نو مسلم غوث ترکمانوں کے 40,000 خاندان ختلان اور بلخ کی حدود میں آباد تھے۔ وہ ہر سال 24,000 بکریاں بطور خراج سنجر کو دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک اہلکار نے زیادہ بکریاں طلب کی، جو ظاہر ہے کہ زیادتی تھی۔ تلخی پیدا ہوئی اور غزون نے ایسے اہلکار کو مار ڈالا۔ اس اہلکار کے افسر نے کچھ عرصے بعد بلخ کی والی قماج سے اسی بات کا ذکر کیا۔ قماج نے سنجر کو یہ بات جا کر بتائی اور مطالبہ کیا کہ غزون سے خراج وصول کرنے کا منصب مجھے دیا جائے۔ سنجر نے قماج کو یہ عہدہ دے دیا۔ قماج نے بلخ جا کر غزون سے بکریاں طلب کیے تو غزون نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہمارا اور سنجر کا معاملہ ہے۔ اس پر بات بڑھ گئی اور لڑائی میں قماج اور اس کا لڑکا مارے گئے۔ سنجر کو اطلاع ملی تو 548 ہجری کے مطابق 1153 عیسوی میں انہوں نے غزوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ غزوں کو خبر ملی تو وہ بہت گھبرا گئے اور اپنا ایک پیغام بھی بھیجا کہ ہم 1,00,000 دینار اور 100 غلام دینے کے لیے تیار ہے۔ سنجر یہ پیشکش قبول کر لینا چاہتے تھے مگر ان کی مشیروں نے مخالفت کی۔ سنجر نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جب لشکر غزوں کے علاقے کے قریب پہنچا تو غزوں کی نمائندے آئے۔ انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ ہم ہر گھر سے 1 من چاندی دیں گے۔ سنجر کو غزوں پر رحم آ گیا، لیکن سنجر کے مشیروں نے پھر مخالفت کی اور زور دیا کہ نرمی کرنے سے غز زیادہ سرکش ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سنجر نے جنگ کا حکم دے دیا۔ سنجر کی فوج ان کے مشیروں سے کچھ ناراض تھی، چنانچہ وہ جم کر نہ لڑ سکے۔ غز اب تو یوں بھی مرنے مارنے پر تل گئے تھے۔ انہوں نے مرو، نشاپور اور خراسان کے دیگر شہروں کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ سنجر کو ان کی اہلیہ سمیت قید کر لیا گیا۔ اس زمانے میں بھی سنجر کی ہیبت اور سیاسی قوت کا یہ عالم تھا کہ غوث رات میں تو سنجر کو لوہے کے پنجرے میں قید رکھتے تھے، لیکن اجالا پھیلتی ہی وہ سنجر کو تخت پر بٹھا دیتے تھے۔ اس حالت میں سنجر غوثوں کی بات ماننے اور ان کی پسند کے احکام پر دستخط کرنے پر مجبور تھے۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ آخر 551 ہجری کے مطابق 1156 عیسوی میں سنجر کی اہلیہ انتقال ہو گئی۔ اب سنجر نے اپنے ایک امیر احمد قماج کو لکھا کہ کسی بھی طریقے سے دریائے جیہوں کے کنارے ایک کشتی پہنچا دو۔ دوسری طرف سنجر نے غوثوں سے جیہوں کے کنارے شکار کھیلنے کی خواہش ظاہر کی۔ غوث پیرے میں انہیں شکار کے لیے جیہوں کے کنارے لے گئے۔ شکار کے دوران احمد قماج تیزی سے آئے اور سنجر کو غوثوں کے نرغے سے نکال کر لے گئے۔ انہیں کشتی میں بٹھا کر قلعہ ترمس پہنچا دیا، جہاں ان کے وفادار ساتھی ان سے آ ملے۔ یہاں سے سنجر مرو چلے گئے، لیکن 4 سال کے عرصے میں حکومت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔
غوزوں نے مرو کو جس بے دردی سے لوٹا تھا اسے دیکھ کر سنجر کو سخت صدمہ پہنچا، کیونکہ سلجوقی مملکت کی آبیاری کے لیے انہوں نے 50-60 برس تک سخت محنت کی تھی۔ اس صدمے سے وہ بیمار پڑ گئے اور 552 ہجری بمطابق 7 مئی 1157 عیسوی کو اس عظیم حکمران نے مرو میں اپنی زندگی کا سفر مکمل کر لیا۔ انہیں مرو ہی میں ایک مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا جو انہوں نے خود بنوایا تھا۔ سنجر کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے 12 سال تک خانہ جنگیوں، باطنیوں کے داخلی فسادات اور بیت المقدس پر صلیبی الغار کے باوجود مملکت کے بڑے حصے کو پارا پارا ہونے سے بچا لیا اور مزید 50 برس تک اسے ایک مرکز پر متحد اور مستحکم رکھا۔ اگرچہ ایشیائی کوچک پر سلجوقی مرکز کا اختیار ختم ہو چکا تھا، شام کے ساحلی اور فلسطین کے علاقوں پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی سلجوقی مملکت اس وقت کی سب سے بڑی مملکت تھی اور بعد کی اسلامی تاریخ میں عثمانی ترکوں کے سوا کوئی اتنی بڑی مملکت قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔